بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی انجم نے فاتحہ پڑھی، اتنے نام بتائے، فاتحہ پہنچی، ایک تو آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ میاں اتنے نام بتائے، اتنے نام کسی کے یاد ہوئے ہیں؟ یاد نہیں ہوئے۔ تو ایک تو یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر نام یاد نہ ہو تو فاتحہ نہیں پہنچتی۔ اور پھر آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ میاں اگر میں کوئی خط لکھوں اور خط پہ ایڈریس نہ لکھوں تو یہ کیا خط پہنچ جائے گا کہیں؟ تو یہ بھی بہانہ آپ مارتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ دنیا کے لیے مثال صحیح ہے، یہ اہل بیت اور معصوم فرشتوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ادھر آپ نیت کیجئے، ادھر بغیر نام کے پہنچ جاتا ہے۔ غلطیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں پہنچانے والا غیر معصوم ہو، لیکن جہاں پہنچانے والے معصوم ہو تو ان سے غلطی نہیں، ان سے غلطی کا امکان نہیں۔ یہ مت کریے کہ اگر میرے نام نہیں ذہن میں آیا تو میں فاتحہ ہی نہ پڑھوں۔ پڑھیے، آپ یہ کہہ کے پڑھ دیجئے جن کے نام ان نے لیے ان کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارے ذہن میں نسیان و ہذیان ہو سکتا ہے، معصوم کے ذہن میں نہ نسیان ہو سکتا ہے نہ ہذیان ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ جس نیت سے آپ پڑھیں گے اسی نیت سے آپ پہنچ جائے گا، یا مطمئن رہیے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو فاتحہ آپ نے پڑھی اس میں آپ گھاس نہ کاٹیے، مگر جلدی نہ کریے، کوئی آفت تھوڑی آ رہی ہے۔ وہ مطلب جب مجلس میں آ ہی گئے ہیں آپ، تو اگر آپ 2 منٹ فاتحہ میں لگا دیں تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ یہ کیا مطلب ادھر بھائی انجم نے کہا فاتحہ پڑھ دیجئے، ادھر بعد ہو گئی؟ بھائی ہاتھ پھیرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھے کہ ادھر میں نے ہاتھ پھیرا ادھر ہو گئی، یہ فاتحہ ہاتھ پھیرنے سے نہیں پہنچتی ہے، سمجھنا ہے؟ نہ ہاتھ کھولنے سے پہنچتی ہے نہ ہاتھ باندھنے سے پہنچتی ہے، اس کا ربط نہیں ہے ہاتھوں سے، اور نہ اس کا ربط ہے خالی زبان ہلانے سے۔ دل میں ارادہ کیجئے، زبان سے پڑھیے، اور اتنا پڑھیے کہ جتنی آپ کی آواز برابر والے کو پہنچے۔ کم سے کم اگر آپ کی سورہ الحمد میں غلطی ہو اور برابر والے کا ٹھیک ہو تو ایک مجلس اعضاء کا یہ تو فائدہ ہو کہ وہ تمہاری فاتحہ کو ٹھیک کرا سکے۔ یہ تھوڑی منہ میں آپ پڑھ کے چلے گئے، منہ میں نہ پڑھیے، تھوڑا سا اتنی آواز سے کہ 2-3 سنیں، تم 2-3 کو سنا، وہ 2-3 کو سنائے، اسی طرح اونچی آواز ہو، سمجھ رہے؟ اونچی آواز کا مطلب یہ ہے جو نہیں بھی پڑھنے والا وہ بھی پڑھے گا، اور جس کے یاد نہیں ہوگی اسے شرم آئے گی، جب شرم آئے گی تو اگلی دفعہ میں یاد کر کے آئے گا۔ تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو سورہ فاتحہ کو کبھی بھی دل میں نہ پڑھیے، سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھیے تاکہ جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر کے آئے اور اچھی طرح یاد کر کے آئے۔ تو فاتحہ میں جلدی کیوں؟ میں جلدی کو نہیں کہہ رہا ہوں، جلدی اس لیے نہ کیجئے، اس لیے کہ 3 دفعہ درود ہے، 1 دفعہ سورہ الحمد میں ہے، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ ہے، پھر 3 دفعہ درود ہے۔ اب دیکھیے اس کا اجر کتنا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کمپلیٹ قرآن کا ثواب ملتا ہے خالی بسم اللہ میں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھی سورہ الحمد تو ایک کمپلیٹ سورہ الحمد میں 2 قرآن کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک بسم اللہ میں اور ایک الحمد میں کتنے قرآن ہو گئے؟ 2 قرآن۔ تیسرا 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے تو 1 قرآن کا ثواب ہے، کتنے قرآن ہو گئے؟ 3 قرآن ہو گئے۔ اور اگر رمضان المبارک میں ایک فاتحہ پڑھی جائے تو 12 قرآن بنتے ہیں، اور اگر غیر رمضان میں پڑھی جائے تو 3 قرآن بنتے ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی جوڑا ہے بسم اللہ سے لے کے قل هو اللہ تک، اور اب ایک صلوات کا کتنا ثواب ہے وہ تو آپ کسی بھی ذاکر کو بٹھا دیجئے، اس کی ہمت ہی نہیں ہے جو بیان کر سکے کہ جب مجمع 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو 6 دفعہ ہے درود، 6 دفعہ ہے درود، 3 دفعہ پہلے 3 دفعہ بعد میں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت؟ 100-150 تو ہوں گے، 200 لگا لیجئے، 200 ہیں۔ 200 کی آپ ایک آدمی کے 3 قرآن لکھیے، 200 آدمیوں کے کتنے ہو گئے؟ 600۔ اور صلوات کا کتنا ہے؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اچھا یہ صلوات رکھی کیوں ہے؟ کہا چاہے 1000 کا مجمع ہو چاہے 1,00,000 کا مجمع ہو مگر صلوات ضرور پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی عرش پہ جب تک نہیں جاتا جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو۔
قرآن بھی عرش پہ نہیں جاتا، تو جب قرآن بھی عرش پہ نہ جا سکے تو عام آدمی کی دعا عرش پہ کیسے جائے گی بغیر آل محمد کے؟ اس لیے کہ یہ قرآن صامت ہے، تو لے جانے والا ایسا ہو جو قرآن ناطق ہو۔ اسی لیے ہم درود بھیجتے ہیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے آل محمد کے بغیر نہ یہاں کام چلنے والا ہے، آل محمد کے بغیر نہ وہاں کام چلنے والا ہے۔ تو یہ تو 3 قرآن ایک آدمی پیش کر رہا ہے، تو اسے اطمینان سے پیش کرنا چاہیے یا نہیں پیش کرنا چاہیے؟ تو یہ تو سورہ الحمد کا میں نے آپ کو مطلب بتا۔ تیسرا مسئلہ سورہ فاتحہ سے متعلق، اس کو کھانے سے نہ جوڑیے، اللہ نے کھانے سے نہیں جوڑا ہے۔ ابھی جو بھائی انجم نے فاتحہ پڑھی، یہ پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی۔ ہم پڑھیں گے ابھی بعد میں، پہنچے گی۔ کھانا ہے اس میں۔ جب آپ قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہو، کھانا ساتھ لے کے جاتے ہو، پڑھتے ہو، پہنچتی ہے۔ جب نماز میت میں دعا کرتے ہو، پہنچتی ہے۔ جب سارے لوگ مرنے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہو، پہنچتی ہے۔ تو کھانا کہاں ہے اس میں؟ اس میں کہیں کھانا ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے فاتحہ کو اللہ نے کھانے سے نہیں جوڑا، اور نہ کھانے کو فاتحہ سے جوڑا۔ اگر کسی غریب کو کھلایا تو بغیر فاتحہ کے پہنچ جائے گا، اور اگر کسی رئیس کو کھلایا تو بھی نہ پہنچا۔ اس لیے کہ پیٹ جن کے بھرے ہو ان کو کھلانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ نہیں ہم کھلائیں گے نہیں آج سے رئیس کو، نہیں، غریب کے ساتھ کھلائیے اور اس رئیس کو غریب کی برابر میں بٹھائیے، تاکہ سلیقہ آ جائے کہ اللہ کی نظر میں سارے بندوں کی اہمیت ایک ہے۔ یہ بھی ایک الگ ہو رہا ہے کہ رئیس کھائیں گے تو کرسیوں پہ کھائیں گے، غریب کھائے گا تو نیچے کھائے گا، نہیں، نہ برابر میں بٹھاؤ دعوتوں میں، تاکہ انہیں ایسے پتا چلے جب نماز میں گئے تو ایک ہو گئے، جب مجلس میں گئے تو ایک ہو گئے، جب کعبے میں گئے تو ایک ہو گئے، اور جب قبر میں پہنچے تو سونے کا کفن پہن کے کوئی نہیں جاتا، وہی سفید کپڑا ہوتا ہے جو سب کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ نہ کہیے میں رئیس ہوں تو مجھے وہ کفن دیجئے۔ اللہ نے کہا ہماری بارگاہ میں آؤ، ایک لباس پہن کے آؤ۔ اچھا، جب آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ ریشمی پہن کے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہی پہنیں گے آپ سفید۔ حد یہ ہے کہ بعض ہمارے شیعہ بھی وہ کہتے ہیں میں تو کالا پہن کے جاؤں گا۔ ہو بھائی، اپنے باپ کے گھر تھوڑے ہی جا رہا ہے جو کالا پہن کے جائے گا۔ ماں تو جس کے گھر جا رہا ہے اس کی مرضی سے جانا پڑے گا، نہ کالا پہن کے جا سکتا، نہ پیلا پہن کے جا سکتا، نہ لال پہن کے جا سکتا، جو پرمیشن ہے بس وہ پہن کے جا سکتا۔ تو چلیے، سورہ فاتحہ کو کھانے سے اسلام نے نہیں جوڑا۔ ہم نے ابھی پڑھی، وہ بھی گئی، آپ اب پڑھیں گے وہ بھی جائے گی۔ اچھا، کیوں نہیں جوڑا؟ میں آپ کو آج سمپل طریقے سے ایک مسئلہ سمجھائے دیتا ہوں، اسے جوانوں غور سے سنیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے ایصال ثواب بھی بہت نارمل رکھا، اور اللہ نے اپنی عبادت بھی بڑی نارمل رکھی۔ وہ جو سنیے کیسے۔ اگر اللہ سجدہ سونے چاندی پہ رکھ دیتا تو آپ میں سے کون اتنا بڑا رئیس ہے ایک دو کے علاوہ جو پڑھ لیتا سونے کی سردگاہ رکھ کے؟ رکھ لیتے، بلکہ اور بہانہ مل جاتا تمہیں نماز نہ پڑھنے کا۔ اے پروردگار، ہمیں دیا ہی کب ہے تو نے سونا چاندی؟ وہاں تو سجدہ کبھی سونے کی چلتی ہے، چاندی کی چلتی ہے، تو بتا ہم تیری عبادت کریں بھی تو کیسے بھی کریں؟ اللہ نے کہا عبادت کو اتنا آسان بنا دوں گا، اتنا آسان بنا دوں گا کہ کسی بہانے باز کو بہانہ ملنے والا نہیں ہے۔ نہ سجدہ چاندی پہ رکھوں گا، نہ میں سونے پہ رکھوں گا، نہ میں پیتل پہ رکھوں گا، میں سجدہ رکھوں گا مٹی پر۔ اب بتا تیرے پاس مٹی ہے یا نہیں؟ کم سے کم جہاں چل رہا ہے وہ مٹی ہی پہ تو چل رہا ہے، زمین ہی پہ تو چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کو بھی آسان بنایا، اللہ نے ایصال ثواب کو بھی آسان بنایا۔ اگر اللہ فاتحہ کو کھانے سے جوڑ دیتا
تو آپ میں سے نہ جانے کتنے بہانے کرتے، ماں باپ کو یاد کریں تو کیسے کریں، ان کا ایصال ثواب کریں تو کیسے کریں، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، اللہ نے کہا کہ اگر کھانے کو نہیں ہے تو تجھے قرآن تو یاد ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اور اگر قرآن بھی یاد نہیں ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ واقعاً اپنے بچے کو ایم ڈی بنائیے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچے کو وکیل بنائیے، اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، اپنے بچے کو فلسفہ پڑھائیے، اپنے بچے کو سائنس پڑھائیے، مگر پتہ حکیم لقمان نے کیا کہا تھا؟ حکیم لقمان نے کہا تھا میرے بیٹے عقیدہ پہلے مضبوط کرنا، دنیاوی علوم بعد میں پڑھنا، اس لیے کہ یہ دنیاوی علوم مغرور کر دیتے ہیں، بہکا دیتے ہیں، جو تجھے تیری کمان میں رکھتا ہے اسے دینی علوم کہا جاتا ہے، وہ ہے قرآن۔ اپنے بچوں، اچھا یہ ماشاءاللہ میرے سامنے بوڑھے تو کم ہی ہیں، اب میں ڈاکٹر تئی سے پوچھنا ہوئی ہے کہ خود کہتے ہیں میں بوڑھا نہیں ہوں، ان سے تو بڑا کوئی نہیں ہوگا، حاجی کرار سے ان سے مطلب کوئی بڑا نہیں ہے شاید ان سے، لیکن ماشاءاللہ آپ تو جوان ہیں نا، ایمانداری سے بتائیے جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ابھی تک اور وہ اس فکر میں ہے کہ جب میری شادی ہو جائے گی یا جن کی ہو گئی، اپنے بچے کو قرآن ضرور پڑھا رہا ہے، آج ماشاءاللہ اتنی بیداری ہے بچوں کو قرآن ضرور پڑھا رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں تم کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جو 40 سال کا ہے، وہ جو 45 سال کا ہے، وہ جو 50 سال کا ہے، وہ جو 55 سال کا ہے، وہ جو 60 سال کا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا عمر نکل گئی؟ نبی نے فرمایا علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک، تو تم اس میں زمرے میں آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ آتے ہیں، تو جو 60 سال کا ہے وہ بھی پڑھ لے، اگر اسے 15 سال کے لڑکے سے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے تو 50 سال کے آدمی سے پڑھ لے، 55 سال کے آدمی سے پڑھ لے، مولوی سے پڑھ لے، عالم سے پڑھ لے، عالم کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں اگر ساری شرم قرآن سیکھنے میں بڑی ہے، یہ جو دن رات فتنہ بوتے پھرتے ہو گلیوں میں اس میں شرم نہیں آتی، یہ جو غیبت کرتے ہو، یہ جو بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہو، یہ جو کالے دھن استعمال کرتے ہو اس میں شرم نہیں آتی، ساری شرم قرآن میں آ رہی ہے۔ خدا کی قسم میں خوریجی والوں کے لیے تو میں اعلان کرتا ہوں اگر کوئی 50 سال کا، 25 سال کا، 40 سال کا اگر مجھ سے کوئی قرآن پڑھنا چاہے فری سیوا میں پڑھاؤں، واقعا پیسے بھی نہ لوں، اس لیے کہ پیسے تو آپ ماسٹروں کو دیجیے گا، میں پڑھا رہا ہوں، مولانا عابد بھی نہیں ہے ان کا بھی اعلان کرتا ہوں وہ پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے، آپ آئیے، نماز میں آتے ہیں اسی امام باڑے میں، نماز کے بعد اسی میں بیٹھ جائیے 15 منٹ لے کے، لائیے میں بیٹھتا ہوں جوانوں کے ساتھ میں، حالانکہ میں نے پوچھا نہیں ہے کمیٹی سے، ہاں یہ بھی ہے، پتہ نہیں میں نے کیوں اعلان کر دیا، اب اللہ نے کروا دیا تو ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں، ہاں پھر ایسا ہوگا کھا نہ جائیں اور پی نہ جائیں تو مسئلہ نہ کھانے کا نہ پینے کا، نماز میں کوئی کیا کھا لے گا اور کیا پی لے گا، نماز میں آئیے 15 منٹ بیٹھیے امام بارے میں بھی پڑھاؤں گا، مولانا عابد بھی پڑھائیں گے، پڑھیے دیکھو پڑھتے نہیں پڑھتے، قربانیاں تو دینی پڑے گی، آپ کو اپنا وقت نکالنا پڑے گا، مجھے بھی اپنا وقت نکالنا پڑے گا، قرآن کو عام کرنا پڑے گا، تاکہ کم سے کم تو اس لائق تو بن سکے کہ اگر تو مثلاً اب تو زمانہ نہیں ہے، آئندہ کا جو زمانہ آنے والا ہے مستقبل کا، اس میں خدا کی قسم آپ کو فاتحہ میں مجمع ملنے والا نہیں ہے، اتنی مصروفیت بڑھ جائے گی لوگوں کی کہ کوئی تمہارے پروگرام میں آنے کو تیار نہیں ہوگا، تو کیا تم اپنے مرحوم کو اگر خود بھی فاتحہ نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو گے اس وقت؟ ٹھیک ہے اب آج کھانے کے زور پہ بلا رہے ہو، آئندہ ایسا ہوگا اتنی ترقیاں ہو جائیں گی کوئی کھانے پہ آنے کو تیار نہیں ہوگا، تو کیا تمہارا باپ بغیر فاتحہ کے رہ جائے گا؟ تو اپنے کو سپاہی بناؤ، اپنے کو اسٹرانگ بناؤ، اپنے کو مضبوط بناؤ، قرآن مجید بچہ جوان اتنا پڑھ لے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں کرتا ہوں اعلان، یہ کہتے ہیں مولوی بھاگے پھر رہے، لائیے میں دیکھتا ہوں کتنے آتے ہیں، میرے پاس آئیے، دین میں سکھاؤں گا، فقہ میں سکھاؤں گا، اس کے علاوہ قرآن میں پڑھاؤں گا، مگر پڑھیے تو صحیح، یہ نہ سوچئے میں تو رئیس ہوں اور میری تو فاتحہ میرے بیٹے پڑھا دیں گے،
عقل مندی نہیں ہے. اگر میرے سامنے کانٹا پڑا ہوا ہے تو عقل کہتی ہے اپنے کانٹے خود اٹھاؤ. یہ نہ سوچو کوئی آ کے اٹھا دے گا. آج کل ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ میں تو مجلس کرائی دوں گا, مجمع بلائی لوں گا, آگے آپ کو مجمع بھی ملنے والا نہیں. واقعی حالات ہو رہے ہیں ایسے رفتہ رفتہ. اور اگر تم کرنا بھی چاہو گے تو نہ جانے کیسے حالات حکومت پیدا کر دے. آپ نے کورونا وائرس کے دور میں دیکھا, آپ محرم کرنا چاہتے تھے, نہیں کرنے دیا. تو کیا پتا کیسے کیسے حالات آئے. عالمی جنگ چھڑی ہوئی ہے, لہذا اپنے کو مضبوط کیجئے, اپنے کو اسٹرانگ کیجئے, اپنے کو دین میں اتنا تو کم سے کم کر لیجئے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. اور اگر بیٹے نے بھی کہہ دیا پاپا جب تم نہیں پڑھا تو میں کیا پڑھوں, آئے گا نہیں آئے گا. اپنی اولاد کو بجائے مولویوں کے خود قرآن پڑھاؤ. یہ میں مولویوں کے خلاف بول رہا ہوں. واقعاً پہلے مولویوں سے اتنا مضبوط کر لو اپنے آپ کو, تاکہ اگر تم دبئی چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, لندن چلے جاؤ, اور ایسی جگہ اللہ تمہیں شفٹ کر دے کہ جہاں پر تمہارے بچوں کو کوئی ٹیوشن پڑھانے والا نہ ہو, تو ماں باپ کی دینی نالج اتنی ہو کہ انہیں ماسٹر تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے, خود بچوں کو دینی تعلیم دے. مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. لہذا فاتحہ کا کوئی ربط کھانے سے نہیں ہے, اور کھانے کا کوئی ربط فاتحہ سے نہیں